برائے تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقال علی علیہ السلام العلماء باقون ما بقی الدہر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ قاضی غلام مرتضیٰ کے لیے کہ بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔ ہم طالب علموں کی کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی نشست ہو، آج بھی قاضی غلام مرتضیٰ مرحوم علی اللہ مقامہ ہماری محفل کا، ہماری مجلس کا، ہماری نشست کا حصہ ہے۔ آج بھی ہماری کوئی محفل ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ شخص اپنے وجود میں ایک تنظیم تھا، ایک تحریک تھا، ایک جماعت تھا، ایک انجمن تھا۔ وہ شخص نہیں، شخصیت تھی۔ وہ پوری ایک تنظیم تھا، وہ پوری ایک، وہ اکیلا وجود نہیں تھا، وہ جماعت تھی۔ تو بہرحال موت برحق ہے، سب نے مرنا ہے۔ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا۔ میں نے قاضی صاحب کی زندگی سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو پھر قاضی غلام مرتضیٰ کی طرح زندہ رہے کہ تو مرنے کے بعد بھی زندہ باد ہو رہا۔ اور یہ درس، یہ طریقہ، یہ سلیقہ اگر ملتا ہے تو صرف اور صرف کربلا سے۔ مرنے کے بعد زندہ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے، یہ اگر حاصل ہوتا ہے، یہ اگر ملتا
ملتا ہے تو صرف اور صرف کربلا سے کہ حر جیسے باشعور اور صاحب معرفت انسان نے، توجہ کیجئے گا، حر جیسے باشعور اور صاحب معرفت انسان نے یہ درک کر لیا تھا کہ یزید کے ساتھ رہتے ہوئے ظاہراً زندہ رہنا پڑے گا، لیکن یزید کے ساتھ رہ کر بھی مردہ باد ہو جاؤں گا۔ ایک زہرا کا لال ایسا ہے کہ جس کے قدموں میں سر نچھاور کرنے کے بعد میں مر کر بھی زندہ باد ہو جاؤں گا۔ یہ طریقہ زہرا کے لال نے سکھایا ہے کہ ادھر زندہ رہ کر بھی مردہ باد ہونا پڑے گا اور ادھر مر کر بھی زندہ باد ہو جاؤں گا۔ دوسرا، جانتا تھا حر کہ ادھر اگرچہ سر بچ جائے گا لیکن بچے ہوئے سر کو بھی جھکانا ضرور پڑے گا۔ توجہ ہے، اگرچہ ادھر سر بچ جائے گا لیکن اس کو جھکانا ضرور پڑے گا، اور اگر میں حسین کے قدموں میں چلا جاتا ہوں تو ادھر کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہو جا۔ زہرا کے لال کے قدموں میں کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہو جائے گا، اور ایسا سر بلند ہوا حر کہ آج ہر سر بلند انسان حر کو سلام کرنا فرض سمجھتا ہے۔ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ جی زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ اے زہرا کا لال، اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو آپ کے قدموں میں سر نچھاور کرتے۔ یہ جملہ پڑھتے ہیں نا کہ اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو آپ کے قدموں میں سر نچھاور کرتے۔ اس سے اگلا جملہ جو اس کی تشریح ہے وہ میرا نہیں، وہ ہے قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کا۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں سر نچھاور کرنے کی بات نہیں، ایک پرچی نچھاور کرنے کی بات ہے۔ جی قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی حافظ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں سر نچھاور کرنے کی بات نہیں، یہاں ایک پرچی نچھاور کرنے کی بات ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تاریخ میں موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب امیر سے کہا کہ مولا آپ خلافت کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فرماتے اچھا کل تم اپنے سر منڈوا کے آنا، کل تم اپنے سر منڈوا کے آنا۔ جب دوسرے دن حاضر ہوئے تو سر منڈوایا ہوا تھا، قبلہ ایسے ہی ہے، سر منڈوایا ہوا تھا 3 4 5 افراد نے، باقیوں میں سے کسی نے بھی نہیں منڈوایا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے تم لوگ جو میں علی کے کہنے پہ سر کے بال قربان نہیں کر سکتے، وہ سر کیسے قربان کرو گے؟ دعویٰ تو میرا بڑا ہے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے زہرا کا لال، اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو اپنا سر تیرے قدموں میں نچھاور کرتا۔ آ گیا ہے وہ وقت کہ اب اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔
انشاءاللہ. میں نے عزاداری کے تحفظ کی بات کی، بس آخری گزارش، میں نے عزاداری کے تحفظ کی بات کی، عزاداری کے بقا کی نہیں، اس لیے کہ عزاداری نے باقی رہنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت عزاداری کو مٹا نہیں سکتی. آج عزاداری کو مٹانے والا کتنا بڑا طاقتور ہوگا، جتنا بڑا طاقتور ہو جائے، کیا یہ یزید سے بڑا طاقتور ہے؟ آج کا دشمن عذاب یزید سے بڑا طاقتور نہیں. یزید جیسے جابر و حاکم اور فاسق و فاجر و ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے چیلنج کر کے فرمایا تھا، یا یزید کیدک وسعیک وناصب جہدک فواللہ لا تبہو ذکرنا. اے یزید، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، تو جتنے مکر کر سکتا ہے کر، مگر یاد رکھ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، لا تمہو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. آپ کی وہ پرچی، آپ کا وہ ووٹ استعمال ہونا ہے عزاداری کے تحفظ کے لیے، تشیع کے حقوق کی حفاظت کے لیے، ولایت علی اور علی ولی اللہ کے تحفظ کے لیے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنا فیصلہ کیسے کرنا ہے. یہ یاد رکھ لے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی مشکلات ہیں، ان کا تالا سوائے سیاسی طاقت کی چابی کے نہیں کھل سکتا. اگر آپ کے پاس سیاسی قوت ہے، سیاسی طاقت ہے، تو آپ اپنی مشکلات کا تالا کھول سکتے ہیں، ورنہ سیاسی قوت کے بغیر آپ مشکلات کا حل نہیں کر سکتے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، کھڑی تھی یزید کے دربار میں اور اس انداز میں پڑھا یزید کے دربار میں خطبہ کہ نشستوں پہ بیٹھنے والا ایک بوڑھا صحابی ساتھ والے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے، معجزہ ہو گیا، علی دوبارہ زندہ ہو گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. معجزہ ہو گیا، کیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے یا علی کا کوئی بیٹا دربار میں آ گیا؟ درباری کہتا ہے، نہ تو معجزہ ہوا ہے، نہ علی زندہ ہوئے ہیں، نہ علی کا کوئی بیٹا دربار میں آیا ہے. وہ کہتا ہے، میری ایک آنکھ جمل میں ضائع ہو گئی تھی، ایک صفین میں ضائع ہو گئی تھی، مگر میں نے علی کے خطبے سنے ہوئے ہیں، میں علی کے لہجے کو بھول نہیں سکتا. مجھے بتلا، خطبہ پڑھنے والا حسین ہے یا عباس، جعفر ہے یا عبداللہ؟ وہ کہتا ہے، شکر کر تیری آنکھیں نہیں. وہ کہتا ہے، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں علی کے بیٹے کی زیارت کرتا. کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ شکر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شکر کر تیری آنکھیں نہیں. کیوں؟ خطبہ پڑھنے والا نہ حسین ہے نہ عباس، خطبہ پڑھنے والا ہے نہ عبداللہ ہے نہ جعفر، خطبہ پڑھنے والی ہے علی کی بیٹی زینب. حسین قتل ہو گئے، عباس کے شانے کٹ گئے، اکبر کا سینہ چلنی، خیمہ جل گیا، چادر لٹ گئی، ہاتھ پسے گردن. حسین اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ہاتھ پسے گردن. حسین کی شہادت کا خطبہ، آخری جملہ سنیے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. میری آقا زادی فرماتی ہیں، تم جو ہمیں قید کر کے لے آئے ہو، میں پوچھ سکتی ہوں تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ ہمیں قید کر کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. وہ ہمیں قید کر کے لانے والوں، مجھے بتلاؤ تو صحیح تمہارا مذہب کیا ہے؟ انتم الیہود ام من
نصارا، تم یہودی ہو یا کہ عیسائی ہو، سارے کے سارے کہتے نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا نا کہ ہم مسلمان ہیں، میری آقا زادی نے فرمایا اگر مسلمان ہو تو کیا محمد کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب جواب ملا نا کہ ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، میری آقا زادی نے فرمایا او محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ پھر محمد کی بیٹیوں کو سر ننگے دے۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی جس کا کلمہ پڑھتی ہو اس کی بیٹیوں کو سر ننگے درباروں میں لے آ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔